بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے اور میں آپ کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا اور امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے بفضل خدا خیریت سے ہوں گے۔ دو بہت اہم کیسز ہیں جو کہ اسلام آباد میں سنے گئے سپریم کورٹ میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ سپریم کورٹ میں انتخابات ملتوی ہونے کے خلاف درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ کیا ہوا اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا پینڈورا باکس کھل گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس کے وسیع تر اختیارات پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ مطالبہ کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے آپ کو اپڈیٹ کروں کہ عمران خان کو ایک اور بڑا ریلیف ملا ہے۔ 7 مقدمات میں ان کی عبوری ضمانت منظور کر دی گئی ہے۔ 6 اپریل تک یہ عبوری ضمانت منظور ہوئی ہے 7 مقدمات میں، اور یہ مقدمات تھے توڑ پھوڑ کے، ہنگامہ آرائی کے۔ یہ وہ کیسز تھے جو کہ اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں جب پیشی کے لیے حاضر ہوئے تھے عمران خان صاحب، تو اس دوران جو واقعات پیش آئے تھے، پولیس کی جانب سے شیلنگ کی گئی تھی، جو پتھراؤ کیا گیا تھا اور ہنگامہ آرائی ہوئی تھی، ان کے کیسز جو ہے وہ عمران خان پر جو ہے وہ درج کیے گئے۔ ان میں ضمانت کے لیے جو ہے وہ درخواست دی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ 2 اعتراضات جو ہے وہ عائد کیے گئے تھے ان درخواستوں پر۔ پہلا اعتراض تو یہ تھا کہ بائیو میٹرک جو ہے وہ نہیں ہوا ہے، بائیو میٹرک کروا لیا گیا اور یہ اعتراض جو ہے وہ دور کر دیا گیا۔ دوسرا اعتراض جو ان درخواستوں پر عائد کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جو ٹرائل کورٹ ہے اس کو بائی پاس کیا گیا اور ڈائریکٹ ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے ضمانت کے لیے۔ اس حوالے سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں چیف جسٹس عامر فاروق، انہوں نے بھی استفسار کیا اور اس حوالے سے جو ہے وہ پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے ٹرائل کورٹ کو جو ہے وہ بائی پاس کیا ہے اور ڈائریکٹ ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، جس پر جو عمران خان کے وکیل تھے ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ جی عمران خان کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے، لہٰذا اس لیے جو ہے وہ رجوع کیا گیا ہے ہائی کورٹ سے۔ انہوں نے کہا کہ 18 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس ہم گئے تھے لیکن وہاں پر داخل نہیں ہونے دیا گیا تھا۔ اس موقع پر عمران خان صاحب روسٹرم پر آئے اور انہوں نے کچھ کہنا چاہا، اس کی اجازت طلب کی، لیکن عدالت نے انہیں بولنے سے روک دیا اور کہا کہ آپ بہت قابل احترام ہیں لیکن آپ تشریف رکھیے۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد اس موقع پر جو ہے وہ موجود تھے اور ان سے یہ استفسار کیا عدالت نے کہ سیکیورٹی کیوں واپس لی گئی ہے۔ سابق وزیر اعظم ہونے کے ناطے جو عمران خان صاحب کو سیکیورٹی ملی تھی وہ سیکیورٹی کیوں واپس لی گئی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کی جانب سے کہا گیا کہ انہیں اس بارے میں جو ہے وہ معلوم نہیں ہے، وہ یہ معلوم کر کے تو پھر بتائیں گے عدالت کو۔ چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ جنرل جہانگیر جدون سے کہا کہ آپ نے سابق وزیر اعظم کی سیکیورٹی واپس لے کر غلط کام کیا ہے۔ آپ سیکیورٹی فراہم نہیں کرتے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ جب انتظامیہ غیر ذمہ دارانہ ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پاکستان کے کسی شہری سے متعلق کیا انتظامیہ ایسا کوئی بیان دے سکتی ہے؟ عمران خان کو سیکیورٹی خدشات ہیں جو حقیقی ہوں گے، ان پر ایک مرتبہ حملہ بھی ہو چکا ہے۔ یہ وزیر آباد حملے کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا تھا اور جو وزارت داخلہ ہے اس کی جانب سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ لاحق ہے، سیکیورٹی تھریٹس ہیں انہیں۔ عدالت نے عمران خان کی بطور سابق وزیر اعظم سیکیورٹی واپس لینے پر حکومت سے بھی جواب طلب کر لیا ہے۔ یہ پوچھا گیا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سیکیورٹی واپس لی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 7 مقدمات میں 6 اپریل تک ان کی عبوری ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے۔ اس سے پہلے جب یہاں پر پہنچے عمران خان صاحب تو ان کے کچھ ساتھیوں کو گرفتار کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی اور سابق MP چودھری عدنان اور عمران خان کے جو آفیشیل فوٹوگرافر ہیں نعمان، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ بعد ازاں جب عدالت میں پیش ہوئے تو اس حوالے سے جو ہے وہ عمران خان صاحب نے غیر رسمی گفتگو بھی کی میڈیا سے، اور عمران خان صاحب سے یہ سوال کیا گیا، صحافی نے یہ سوال کیا کہ جی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ یہ کہتے ہیں کہ یا تو آپ رہیں گے یا وہ رہیں گے، تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ تو خان صاحب نے کہا کہ جی خواہش تو یہی ہے کہ دونوں رہیں، لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک رہے گا تو پھر میں یہی کہوں گا کہ وہ نہیں رہیں گے۔ یعنی کہ یہ ایک دھمکی آمیز جو ہے بیان وزیر داخلہ کی جانب سے آتا ہے، وفاقی وزیر داخلہ کی جانب سے بیان آتا ہے، اس پر رد عمل کا اظہار کیا ہے عمران خان صاحب نے اور یہ کہا ہے کہ جی ہماری تو خواہش ہے کہ دونوں ہی رہیں، لیکن اگر یہ گیم ایسی چل پڑی ہے کہ مائنس کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو پھر میں یہی کہوں گا کہ وہ نہیں رہیں گے۔ اس موقع پر جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کہا کہ سیاستدانوں کے لیے مذاکرات کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں، جو امپائر کو ساتھ ملا کر کھیلتے رہے ہوں ان کو لیول پلینگ فیلڈ کا کیا پتہ۔ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ متعدد بار بات کر چکی ہیں، گزشتہ روز بھی ان کا یہ بیان آیا تھا
کہ الیکشن صرف اس صورت میں ہوں گے جب لیول پلینگ فیلڈ ہوگا۔ تو اس بارے میں عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جی جو امپائر کو ساتھ ملا کر کھیلتے ہیں انہیں لیول پلینگ فیلڈ کا کیا پتہ۔ صحافی نے اس موقع پر عمران خان سے یہ سوال کیا کہ جی آپ کیوں اتنی مزاحمت کرتے ہیں، آپ گرفتاری کیوں نہیں دیتے؟ تو اس پر عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں نے کوئی جرم کیا ہو تو گرفتاری دوں۔ اس موقع پر اظہر مشوانی کا بھی ذکر کیا عمران خان صاحب نے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ملک میں رول آف لا ختم ہو چکا ہے، اظہر مشوانی کو اغوا کیا گیا ہے، حسان نیازی کی ضمانت ہوئی، اسے پھر سے گرفتار کر لیا گیا۔ اظہر مشوانی کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ 3 دن ہو چکے ہیں لیکن ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کے عمران خان صاحب کے فوکل پرسن اظہر مشوانی کو ان کے گھر کے باہر سے اٹھا لیا گیا تھا، نامعلوم افراد اٹھا کر جو ہے وہ لے گئے تھے، وہ کہاں پر ہیں اس بارے میں ابھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور حسان نیازی جن کی ضمانت ہوئی تھی کوئٹہ میں، تو مقدمہ ان کے خلاف جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، لاہور میں انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جو ہے وہ جیل بھیجا گیا، لیکن اب باقاعدہ طور پر کراچی میں ایک مقدمہ درج کر کے 2 روزہ راہداری ریمانڈ کراچی پولیس نے حاصل کر لیا ہے اور اب وہ کراچی پولیس کے پاس ہے۔ تو یہ تمام تر جو ہے وہ معاملات عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ اچھا یہاں پر ایک اور اہم واقعہ جو ہے پیش آیا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی گاڑی پر حملہ کیا گیا، اس کے شیشے توڑ دیے گئے۔ بلٹ پروف گاڑی تھی عمران خان صاحب کی، لیکن وہ اس گاڑی میں موجود نہیں تھے۔ عمران خان صاحب کسی دوسری گاڑی میں تھے جو کہ باقاعدہ طور پر تیار کی گئی تھی، جس کے اوپر جنگلہ لگایا گیا تھا، لیکن یہ اپنی گاڑی تھی عمران خان صاحب کی جس پر حملہ کیا گیا، اس پر دھاوا بولا گیا، اس کے شیشے توڑ دیے گئے، اور اس بارے میں باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹ میں تصدیق بھی کی ہے۔ تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا معاملہ تھا جہاں پر 7 مختلف مقدمات میں عمران خان کو جو ہے وہ عبوری ضمانت مل گئی ہے۔ 6 اپریل تک یہ عبوری ضمانت ملی ہے اور اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہے وہ واپس زمان پارک پہنچ گئے اسلام آباد سے۔ دوسری جانب ایک بہت اہم کیس، اور وہ تھا انتخابات ملتوی ہونے کے حوالے سے۔ 5 رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا تھا اور وہ اس کی سماعت کر رہا تھا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں، عمر عطا بندیال کی سربراہی میں لارجر بینچ کے روبرو پنجاب اور کے پی میں انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواستوں کی سماعت ہوئی، جس میں عدالت نے فریقین سے شفاف انتخابات کے لیے پرامن رہنے کی یقین دہانی طلب کر لی۔ یہ جو 5 رکنی لارجر بینچ بنایا گیا ہے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال اس کی سربراہی کر رہے ہیں، جبکہ دیگر ججز میں جسٹس اعجاز الاحسن شامل ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، جسٹس امین الدین خان ہیں اور جسٹس جمال خان مندوخیل شامل ہیں۔ عدالت میں الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم، ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان اور تحریک انصاف کے وکلاء علی ظفر اور بیرسٹر گوہر پیش ہوئے۔ علی ظفر نے اس موقع پر جو ہے وہ دلائل دیے اور عدالت کو یہ کہا کہ جی عدالت کی جانب سے 1 مارچ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن شیڈیول جاری کرے الیکشن کے۔ 30 اپریل کے لیے جو ہے وہ شیڈیول جاری کیا گیا، لیکن بعد میں اسے منسوخ کر دیا گیا، معطل کر دیا گیا، جبکہ کے پی نے اس عدالت کے حکم کی خلاف ورزی کی اور انہوں نے جو ہے اس حوالے سے الیکشن کی کوئی تاریخ ہی نہیں دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نگران حکومت کا مقصد انتخابات ہوتا ہے جو 90 روز میں ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ الیکشن 90 دن سے 5 ماہ آگے کر دیے جائیں، 5 دن نہیں بلکہ 5 ماہ آگے کر دیے جائیں۔ الیکشن کمیشن نے آئین کی کھلی خلاف ورزی کی ہے۔ عدالت نے 90 روز سے تجاوز صرف انتخابی سرکل پورا کرنے کی اجازت دی تھی۔ وزارت داخلہ اور دفاع نے سیکیورٹی اہلکاروں کی فراہمی سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا گارنٹی ہے کہ اکتوبر میں یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے یہ دلائل دیے گئے عدالت میں اور کہا گیا کہ جی حکومت جو جواز بنا رہی ہے کہ جی سیکیورٹی ایشوز ہیں یا معاشی حالات خراب ہیں، تو کیا گارنٹی ہے کہ 5 ماہ کے بعد یہ حالات بالکل ٹھیک ہوں گے اور پھر الیکشن جو ہے وہ کروا دیے جائیں گے۔ اس موقع پر جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ عدالت سے آپ کیا چاہتے ہیں، جس پر بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ سپریم کورٹ آئین اور اپنے حکم پر عمل درآمد کرائے۔ جسٹس جمال نے کہا کہ عدالت حکم پر عمل درآمد ہائی کورٹ کا کام ہے۔ اس پر جو ہے وہ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ جی یہ بڑا معاملہ ہے، 2 صوبوں کے الیکشن کا معاملہ ہے، یہ ایک ہائی کورٹ نہیں سن سکتی۔ سپریم کورٹ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے فیصلہ کر چکی ہے، سپریم کورٹ کا اختیار اب بھی ختم نہیں ہوا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے آرٹیکل 254 کا سہارا لیا ہے، کہ ایسے معاملے میں آرٹیکل 254 کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر تحریک انصاف کے وکیل نے کہا کہ آرٹیکل 254 کا سہارا
کام کرنے کے بعد لیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کام کرنے سے پہلے جو ہے وہ سہارا لیا جائے۔ یہ تمام تر جو ہے وہ سماعت ہوئی، دلائل ہوئے۔ دلائل مکمل ہونے کے بعد چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات کیس میں فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ اس موقع پر سپریم کورٹ نے تحریک انصاف اور حکومت سے یقین دہانی بھی طلب کر لی کہ امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ برقرار رہے گی۔ اس موقع پر بہت اہم ریمارکس ان کی جانب سے دیے گئے، وہ ریمارکس یہ تھے کہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ تمام فریقین دست و گریباں ہیں۔ تحریک انصاف اور حکومت یقین دہانی کرائے کہ شفاف انتخابات چاہتے ہیں یا نہیں۔ ہم ہوا میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک تمام فریقین راضی نہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ قیام امن کے لیے تحریک انصاف اپنا کردار ادا کرے، الیکشن چاہتے ہیں تو فریقین کو پرامن رہنا ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے یہ صبح 11:30 بجے کے لیے جو ہے سماعت ملتوی کر دی گئی۔ تو یہ اس اہم کیس کی جو ہے وہ سماعت ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا پنڈورا باکس بھی کھل گیا ہے۔ وہ پنڈورا باکس کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جی چیف جسٹس کے وسیع تر اختیارات پر سوالات اٹھا دیے گئے ہیں اور نظر ثانی کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور وہ نظر ثانی کا مطالبہ کیا گیا ہے سپریم کورٹ کے 2 ججز کی جانب سے۔ 1 مارچ کو جو فیصلہ آیا تھا سو موٹو سپریم کورٹ کی جانب سے لیا گیا تھا، از خود نوٹس تھا جس پر جو ہے وہ سماعت ہوئی تھی، اور اس کے بعد 1 مارچ کو یہ فیصلہ سنایا گیا تھا۔ ان میں اس بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل بھی شامل تھے۔ انہوں نے انتخابات کیس کے فیصلے میں اختلافی نوٹ تحریر کیا تھا۔ اس اختلافی نوٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس کے وسیع اختیارات کی وجہ سے عدلیہ پر تنقید ہوتی ہے۔ یہ درست وقت ہے کہ چیف جسٹس کے وسیع تر اختیارات پر نظر ثانی کی جائے۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل کی جانب سے اس اختلافی نوٹ میں جو ہے وہ یہ تمام تر مطالبات جو ہے وہ کیے گئے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ ون مین شو نہیں ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس کو اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پوری عدالت کو صرف ایک شخص پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ اختلافی نوٹ میں جو کہ 27 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے جو کہ جاری کیا گیا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ جی عدالت کا دائرہ اختیار آئین طے کرتا ہے، نہ کہ ججز کی خواہش اور آسانی کو یہ دیکھ کر طے کیا جاتا ہے۔ اختلافی نوٹ میں کہا گیا ہے کہ عدالتی دائرہ اختیار کیس کی نوعیت طے کرتی ہے، نہ کہ اس سے جڑے مفادات۔ ججز کی خواہش غالب آئے تو سپریم کورٹ سامراجی عدالت بن جاتی ہے۔ عدالت سیاسی ادارہ بنے تو عوام کی نظر میں اس کی ساکھ ختم ہو جاتی ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں سے پارلیمنٹ کا اختیار محدود نہیں ہونا چاہیے۔ ہائی کورٹس میں کیس زیر التوا ہونے کے باوجود اس پر سو موٹو لیا گیا، اور یہ سو موٹو نہیں بنتا تھا، لہٰذا عدالت جو ہے وہ چیف جسٹس کے ان وسیع تر اختیارات پر نظر ثانی کرے۔ یہ بہت اہم جو ہے وہ چیز ہے، اور ایک واضح تقسیم اب دکھائی دے رہی ہے سپریم کورٹ کے اندر۔ یہ نون لیگ کا، نواز شریف کا ایک پرانا وتیرہ ہے۔ اس طرح کے جو ہے وہ سٹنٹس کھیلے جاتے ہیں، اس طرح کی جو ہے وہ سازشیں کی جاتی ہیں۔ اس سے پہلے بھی جو ہے اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کی جاتی رہی ہیں، اور اب ایک بار پھر سے کوشش کی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں ڈویژن پیدا کی جائے، ججز میں جو ہے وہ ڈویژن پیدا کی جائے، اور اس کی جو ہے وہ واضح ایک ثبوت اس کا یہ ہے کہ مریم نواز کی جانب سے ان بیانات کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بینچ فکسنگ کے بارے میں ہمارے بیانیے کی یہ جیت ہے، بینچ سازی منصفانہ نہیں تو فیصلے کیسے منصفانہ تصور ہوں گے، یہ مریم نواز کی جانب سے کہا گیا ہے۔ اہم اجلاس انہوں نے آج ایک بلایا ہوا تھا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جی نواز شریف کے خلاف غیر منصفانہ اور انتقامی فیصلے اور گواہیاں عوام کے سامنے لے کر آئیں گے، اور یہ سب عوام کو بتائیں گے کہ کیسے ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل کا آج کا فیصلہ بینچ فکسنگ کے بارے میں ہمارے بیانیے کی جیت ہے۔ بینچ سازی منصفانہ نہیں تو فیصلہ کیسے منصفانہ تصور ہوگا، یہ مریم نواز کی جانب سے جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 10 نمبریوں کا صرف ایک نکاتی ایجنڈا ہے کہ لوٹ مار کریں، 10 نکاتی ایجنڈا نہیں، 10 جھوٹ بولے ہیں۔ یہ اشارہ ہے اس جانب جو کہ عمران خان صاحب نے 10 نکاتی ایجنڈا مینار پاکستان پر خطاب کرتے ہوئے اناؤنس کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ کا ایجنڈا ہے جسے نئے نام سے پھر دہرایا جا رہا ہے۔ 90 دن میں کرپشن ختم کرنے کی بجائے پاکستان میں کرپشن 14 درجے مزید بڑھ گئی تھی۔ اس اجلاس میں حکمت عملی طے کی گئی کہ سہولت کاروں اور عمران خان کے اعلی کاروں کی کرپشن، بدعنوانیوں اور لوٹ مار کے حقائق
لگی لپٹی رکھے بغیر سامنے لائے جائیں گے۔ یعنی کہ ایک بار پھر سے آڈیو اور ویڈیو لیکس کا سلسلہ شروع ہوگا، بلیک میلنگ کا سلسلہ شروع ہوگا، اور جو مبینہ اعلی کار بتائے گئے ہیں یا بتائے جا رہے ہیں ان کی آڈیوز یا ویڈیوز سامنے لا کے انہیں یہ کہا جائے گا کہ جی ہم بے نقاب کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے جو کہ سپریم کورٹ میں ہوئی ہے، اور اس کے بعد مریم نواز کا اس پر رد عمل آنا وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اب دوبارہ سے جو ہے وہ 11:30 بجے صبح سماعت ہونی ہے سپریم کورٹ میں۔ دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے مزید عدالت کی جانب سے کیا ریمارکس آتے ہیں۔ خصوصی طور پر یہ جو 5 رکنی لارجر بینچ ہے وہ جو اختلافی نوٹ سامنے آیا ہے اب ججز کا، اس بارے میں وہ کیا لاہ عمل اختیار کرتا ہے اور اس کے بارے میں کیا ریمارکس دیتا ہے، اور جو انتخابات ملتوی کرنے کے حوالے سے درخواستیں دائر کی گئی ہیں اس حوالے سے مزید کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ آج کے ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے